الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنتے ہی رہتے ہیں. نبی کریم سرکاری والا توار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. درود اور سلام، درود اور سلام. درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک درود پاک پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، سبحان اللہ. اجر مل رہا ہے، اجرت مل رہی ہے، صلہ مل رہا ہے، بدل مل رہا ہے. فرمایا کہ ایک درود پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ 10 درجات کو بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. درود پڑھنے سے اللہ اجر دیتا ہے، اجرت ملتی ہے، نعم البدل ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے قرب مصطفیٰ ملتا ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نا درود و سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے قرب مصطفیٰ ملتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے الحمدللہ سنی درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل خانہ کی اس کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مجھے نام بتایا گیا کہ شہزاد بھائی کے گھر میں آج الحمدللہ یہ محفل میلاد شریف کا سلسلہ ہے اور کچھ ان کے ساتھ طبی مسائل بھی ہوئے ہیں، یعنی فالج کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میلاد شریف کا مہینہ ہے، انشاءاللہ مختصراً بیان کروں گا، مگر آپ اگر آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہے انشاءاللہ عز و جل آپ نہ صرف کچھ سیکھ کر جائیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ الحمدللہ آج کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا. وہ والا مقرر نہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کریں تو اتنا لمبا کر دیں. انشاءاللہ مفید معلومات آپ کی بارگاہ میں عرض کی جائے گا، مگر اس کی ایک آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور بات مکمل طور پہ سنیے گا. ہے نا آدھا پونا گھنٹہ ہے نا آپ کے پاس؟ سنیں گے، بیٹھے رہیں گے، جہاں مزہ نہ آئے بھلے اٹھ کے چلے جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ ہم ناراض ہونے والے نہیں. میلاد شریف کا مہینہ ہے. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ میلاد کا مطلب کیا ہے، کس کس کو پتا ہے؟ کیا ہے؟ سرکار کی تعریف انہوں نے فرمایا کہ سرکار کا ذکر کرنا، انہوں نے فرمایا کہ پیدائش کا ذکر کرنا، پیدائش کا دن منانا. تقریباً لوگ یہی کہتے ہیں. میلاد ہے عربی کا لفظ. کس کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ. میلاد کے معنی ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کرنا، حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا۔ جب سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ کی ولادت کے وقت کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے، حضور سے پہلے، حضور کے بعد، جب آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے تب، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اور آپ کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا، یہ تمام تر چیزیں میلاد شریف کے اندر شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ بعض سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میلاد منانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان بیچارے کم علمی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائی دیکھو، اس نے آیت پڑھی اور کہا کہ میلاد منانا شرک، اس نے حدیث سنائی کہتے میلاد منانا شرک، اس نے فلاں جو ہے حوالہ دیا فلاں کتاب میں سے نکال کے دیکھا کہنا شرک۔ اب آپ خود یہ بتائیے کہ حضور کی آمد ہوئی یا نہیں؟ حضور کی آمد ہوئی، حضور دنیا میں تشریف لائے، مبارکباد دی گئی، صحابہ کرام نے آمد کا ذکر کیا، تو یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہی تو میلاد۔ اب بتاؤ، صحابہ نے سرکار کی آمد کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ زور سے بولے، اگر کسی کو شک ہے تو نہ بولے، مگر جس کو ہے وہ زور سے بولے، سرکار کا ذکر صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے تو مشرق کے جانور، حدیث پاک ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے تو مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو اور مغرب کے جانوروں نے مشرق کے جانوروں کو مبارکباد پیش کی۔ سب نے کہا اور یہ اعلان کیا، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کہا کہ جھوم جاؤ کہ آج تاجدار انبیاء دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم عاشقان رسول جب سرکار کی آمد ہوتی ہے، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا زور سے بولیں، جس کا سارا نور ہے۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو واقعی میں سرکار کا سچا غلام ہے، جس کو سرکار سے محبت ہے، جس کے رگوں کے اندر حلالی خون ہے، جو واقعی میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، جب سرکار دنیا میں تشریف لے کر آئے تو یہ آمد کا آنا، حضور کا آنا، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر۔ یا رسول اللہ، آپ جس دن تشریف لے کر آئے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے۔ جانتے ہیں ابلیس کو؟ جب سرکار پیدا ہوئے نا تو یہ رویا، حدیث پاک ہے وہ رویا۔ کیوں؟ کہا کہ امت کو بخشوانے والا آ گیا ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ کفار چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے اور قربان جائیں۔ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے اور سورہ قدر نازل ہوئی جس رات، یعنی اس رات جبریل زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ شب قدر، شب، زور سے بولے، شب۔ میں اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گا۔ شب قدر، اس رات جبریل آتے ہیں، جبریل آتے شب قدر کی رات۔ تو جس رات جبریل آئے، فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں نے کہا کہ جس رات جبریل کے آقا آئے یہ 1000 شب قدر سے افضل ہے۔ شب قدر میں تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل آ رہے ہیں، اور میلاد کی رات وہ رات ہے کہ تمام نبیوں کے تاجدار سردار تشریف لے کر آ رہے ہیں۔
جبریل آئیں تو وہ شب قدر بن جائیں. تو جس رات تمام نبیوں کے سردار تشریف لے کر آئے وہ شب قدر سے افضل میلاد مصطفیٰ کیوں نہ بن جائے. سبحان اللہ. اب میں چند عقلی باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں. بھائی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا کیا ہے. ایسے ہی ہے نا، دیتے نا مبارکباد. اچھا شادی کے بعد ہو تو مبارکباد دیتے ہیں، اور شادی سے پہلے ہو جائے تو مبارکباد نہیں دیتے. ٹھیک ہے، جائز طریقے سے ہو، شادی کے بعد ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اگر کسی کے ہاں 5 سال کے بعد اولاد ہو، ہمارے کسی بھائی کے ہاں 5 سال کے بعد اولاد ہو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جا کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں. یار ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بتائیے مبارکباد دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اٹھائیے ہاتھ، بتائیے. دیتے نا بھائی، مبارک ہو بھائی، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے ہاں چاند سا بیٹا ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو. اب بتائیے کہ کسی کا بیٹا پیدا ہو تو مبارکباد دے تو یہ جائز ہے؟ بولیے نا. میں بیان کرنے نہیں، کچھ سکھانے آیا ہوں، اور مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ میں آ بھی رہا ہے کہ نہیں. بھائی مبارکباد دینا جائز ہے؟ بولیے کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے. نکال کے دکھاؤ کہ بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو قرآن میں لکھا ہے کہ مبارکباد دو. کیا ہو گیا بابا؟ ٹھوس بتی چلی گئی. عبداللہ بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، دیتے بھی ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے مبارکباد دو، حدیث میں لکھا ہے نہیں لکھا نا. تو پھر آمینہ کے لال تشریف لے کر آئیں سبحان اللہ. اور مبارکباد دیں. تمہارے ہاں گڈو پپو چمبی پیدا ہو، کالا کلوٹا پیدا ہو تو تم مبارکباد دو. جب آمینہ کا لال دنیا میں تشریف لے کر آئے تو مبارکباد دینا کیسے شرک و بدعت ہو سکتا ہے؟ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اب ایک مقصد کی بات سمجھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. ہر وہ کام کرنا جائز ہے. سبحان اللہ. ہر وہ کام کرنا، زور سے بولے، ہر وہ کام کرنا. دیکھو کچھ بھائی نہیں بول رہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بولیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے والوں میں آپ کا نام بھی شامل ہوگا. سبحان اللہ. ہر وہ کام کرنا زور سے بولے کیا؟ بس صرف ایک مرتبہ میرے کہنے پر بول دیجیے، اللہ کی رضا کے لیے. ہر وہ کام کرنا زور سے بول دیے کیا؟ جائز ہے، کہ جس کو قرآن و حدیث نے منع نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. اتنی سی بات. قرآن و حدیث میں جس کام کو کرنے کو منع نہیں کیا وہ کام کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. آپ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں، آپ مجھے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ کر سنا دیجئے. بخاری ہو، مسلم ہو، ابن ماجہ ہو، سیاستہ کی کوئی بھی حدیث ہو، بڑی سے بڑی معتبر کتاب ہو، صرف اتنا بتا دو، یہ جملہ نکال کر دکھا دو کہ میلاد مصطفیٰ منانا شرک و بدعت ہے. کیا بات ہے. دکھاؤ. آپ کے والد محترم بھی دکھا سکتے، دکھا سکتے، دکھا سکتے. اب چونکہ چنانچہ ایسا ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، بس یہ دکھاؤ کہ میلاد مصطفیٰ منانا شرک و بدعت ہے، یہ قرآن میں دکھاؤ. انشاءاللہ کسی کے والد محترم دکھا سکتے نہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ. کس کی سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کا موضوع ہے. اب یہاں پر میلاد شریف منانا میں نے اس کے جائز ہے. جو کام جائز ہوتا ہے اس کے ضمن میں ہر ہونے والا کام بھی جائز ہوتا ہے. مثال کے طور پر شادی کرنا جائز کہ ناجائز؟ بولیے تو صحیح. جن کی ہو چکی ہے وہ بھی بول سکتے ہیں، پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں. جن کی نہیں ہوئی وہ بھی بولیں. شادی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، شادی کرنا جائز ہے. اچھا اب شادی کے اندر باراتی جمع ہوتے ہیں،
جائز ہے؟ جائز کیونکہ کام اصل میں جائز ہے، اور جو کام ناجائز ہے اس کے ضمن میں ہونے والے سارے کام بھی ناجائز ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے خدا نخواستہ کوئی شراب کی دکان کھولتا ہے تو شراب کی دکان کھولنا ناجائز ناجائز، اس پہ کام کرنا ناجائز، اس کی تشہیر کرنا ناجائز، اس کی پبلسٹی کرنا ناجائز، ٹھیک ہے؟ یہ شرعی قاعدے کلیہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ شادی کرنا کیا ہے؟ جائز تو لوگوں کو دعوت دینا بھی، جائز کارڈ دینا بھی، جائز سب کا جمع ہونا بھی، جائز شام مینے لگانا بھی، جائز کھانا کھلانا بھی جائز جائز۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں آپ کی لینگویج میں ہی آپ کو عرض کر رہا ہوں، عقلی دلیل دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو علمی دلیل بھی پیش کروں گا۔ شادی جائز تو اس کے ضمن میں ہونے والی ساری چیزیں جائز، مگر یاد رکھیے کہ جائز کام میں بھی ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کہ دولہا کے ہاتھ میں مہندی لگانا، مرد کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے، تو شادی تو جائز ہے مگر مہندی لگانا مرد کو ناجائز، تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سونے کی انگوٹھی پہنانا یہ بھی جائز مرد کے لیے نہیں ہے، گانے باجے کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، عورتیں مردوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے، مگر شادی کے موقع پر دعوت دینا جائز، کھانا کھلانا جائز، لوگوں کا جمع ہونا جائز، گاڑی کو سجانا یہ جائز۔ لہٰذا جب ساری چیزیں جائز ہیں تو اب میں کہتا ہوں کہ جب میلاد مصطفیٰ جائز ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے اور سرکار کا ذکر کرنا یہ جائز ہے، میلاد منانا جائز ہے، تو میں کہتا ہوں جھنڈے لگانا بھی جائز ہے، سبحان اللہ، جلوس نکالنا بھی جائز جائز ہے، نعرے لگانا کہ سرکار کی آمد مرحبا یہ بھی جائز جائز ہے۔ شادی جائز، ولیمہ جائز، تو سرکار علیہ السلام کی آمد کا جشن منانا بھی جائز ہے۔ اچھا آپ کے ہمارے ہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چھٹی منائی جاتی ہے، کس کس کا مناتے ہیں؟ ذرا صحیح سے ہاتھ اٹھاؤ۔ چھٹی مناتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ ہاتھ اٹھائیے۔ چھٹی مناتے ہیں، چھٹی میں کیا کرتے ہیں کہ جو مجھے معلوم ہے کہ بچے کے جو بال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے، اب ایسے پوری ویگ لگا کر تو نہیں آتا، چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں اور وہ مونڈے جاتے ہیں، اس کو گنجا کیا جاتا ہے اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی ہے، اور چھٹی والے دن بچے کا نام رکھا جاتا ہے، اور پھر اور بھی ہر کسی کے یہاں مختلف رسم و رواج ہے، کوئی تحفے وغیرہ بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ چھٹی اکثر لوگوں کے گھر میں ہوتی ہے، اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہو، تو بچے کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے بچے کے لیے سب سے پہلا اور سب سے اہم تحفہ اس کا نام ہے، اس کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ بچے کا نام اچھا رکھا جائے۔ اب رکھ دو گے جونی، ٹونی، پنٹو، تو پھر وہ نکلے گا بھی ویسے ہی۔ اب اس کا ناؤز باللہ مثال بعد میں بڑے ہو کے جینڈر کیا بن جائے، پیچھے چوٹیاں نکالے گا، ناک میں نتنی پہن لے گا، کانوں میں بالیاں ڈال لے گا، عجیب و غریب اس کی صورتحال ہوگی، پتہ نہیں چلے گا کہ لڑکا جا رہا ہے کہ لڑکی۔ بعض اوقات تو ماں باپ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بیٹا بولے کہ بیٹی بولے، ان کی عجیب و غریب سی حالت ہو جاتی ہے، استغفر اللہ۔ تو لہٰذا فرمایا کہ بچوں کا نام بزرگوں کے نام پر، انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ نام رکھیے محمد، سبحان اللہ، نام رکھیں احمد، سبحان اللہ، ہے؟ صحابہ کرام کے نام کتنے پیارے پیارے ہیں، ابو بکر، سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمر، سبحان اللہ، جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، سبحان اللہ، عثمان با حیا کی تو کیا ہی شان سبحان ہے، اللہ، اور حیدر کرار، مولا مشکل کشا، اگر کسی کا نام ہو محمد علی تو سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے، سبحان اللہ، ہے؟ فرمایا کہ بچوں کے نام اچھے رکھو، اچھے نام یہ ماں باپ کی طرف سے پہلا تحفہ ہے، یہ شخصیت کی پہچان ہے، انسان اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، لہذا جتنا اچھا نام رکھو گے اس نام کی برکتیں بھی نصیب ہوگی۔ بعض لوگ بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ زور نام تو رکھا ہے، بیمار رہتا ہے اور نہ یہ نام بھاری تو وہ نام بھاری، تو اس لیے فرماتے بزرگوں کے نام پر نام رکھیں گے انشاءاللہ کوئی بھاری نہیں ہوگا۔ اگر آپ
کسی کا نام علی رکھیں گے تو انشاءاللہ مولا علی کے صدقے سب درست ہو جائے گا انشاءاللہ. تو لہذا چھٹی پر ہم نام بھی رکھتے ہیں. اب قابل توجہ بات یہ ہے، جس بچے کا آپ نام رکھ رہے ہیں یا چھٹی آپ جس بچے کی کر رہے ہیں، اب بڑا ہو کر وہ فرما بردار بنے گا، ہمارا گستاخ ہوگا، یا ہماری دل آزاری کرے گا، یا بڑا ہو کر وہ کیسا بنے گا؟ آئے کہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یا پھر وہ ڈاکو چور لٹیرا کیا بنے گا؟ ہمیں پتا نہیں، ہمیں پتا نہیں، مگر پھر بھی چھٹی کرتے ہیں. پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کرتے ہیں. خوشیاں مناتے ہیں. چھٹی کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. پتہ نہیں کہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، مگر کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس بچے کی تم خوشیاں منا رہے ہو، بڑا ہو کر کیا بنے گا تمہیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ آیا کہ یہ ہمیں چند لقمے کما کر کھلائے گا بھی کہ نہیں کھلائے گا، یہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مغفرت کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا کہ نہیں بنے گا. مگر قربان جائیں اس آمینہ کے لال کے کہ جس کے بارے میں یہ بات 100% درست ہے. فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ. میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. ارے تم اپنے بچے کی چھٹی تو مناؤ، خوشیاں مناؤ، مگر آمینہ کے لال کی خوشیاں نہ مناؤ کہ جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے محبت ہے، جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی زبان مبارک میں یہی تھا کہ ربی حبلی امتی، ربی اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. معراج پر گئے، رب نے ارشاد فرمایا حبیب آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ عرض کے مولا دینا چاہتا ہے تو میری امت میری حوالے فرما دے. سبحان اللہ. فرمایا عرض کیا کہ مولا میری امت کو بخش دیں. فرمایا حبیب آپ کی امت کو بخش دیا گیا ہے، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لیجیے. ایسے پیارے آقا ہیں. اچھا اب آخر کے اندر ایک چھوٹی سی تلخ بات کرتا ہوں. کسی کا بچہ پیدا ہو، اب سب مبارکباد دے رہے ہیں، یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو، تو جب آپ کو کوئی مبارکباد دے گا اچھا لگے گا برا لگے گا؟ مگر کوئی گلی محلے میں سے کوئی ایسا بندہ نکلا کہ اس کو پتا چلا کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور منہ ٹیڑھا کرے، مبارکباد نہ دے، تو سمجھ جاؤ گے کہ یہ بندہ خوش نہیں، بندہ خوش نہیں، منہ ٹیڑھا کرنے والا بندہ خوش نہیں ہے، اس کو خوشی نہیں ہوئی ہے. تو پتا چل گیا کہ اس کو ہمارے سے محبت بھی نہیں. یا وہ کیسا غلام ہے، وہ کیسا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جس کو اپنے نبی کی آمد کی خوشی نہ ہو. اچھا جی خوشی تو ہے مگر اس کا اظہار بھی نہ کریں، ایسی کیسے خوشی؟ مسکرا رہا ہے، بھائی کیوں مسکرا؟ بتاؤں گا نہیں، بتاؤں گا نہیں، بتاؤں گا میں بڑا خوش ہوں. بولے اچھی بات یہ پاگل ہو گیا کیا؟ بھائی جب خوشی ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے، چرچا کیا جاتا ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو نعمت دی جائے اس کا چرچا کرو. آپ بتاؤ پوری کائنات میں کوئی مصطفیٰ سے افضل ہے؟ نہیں. تو جب سرکار کی آمد ہوتی ہے تو غلام الحمدللہ خوش ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور ذکر خیر کرنے کی برکت سے، سرکار کی آمد کی خوش ہونے کی برکت سے کیا ملتا ہے؟ پوچھو کیا ملتا سبحان ہے؟ اللہ. پوچھئے کیا ملتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کیا نہیں ملتا ہے. طحاوی شریف کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں ایک مرتبہ کوئی ایسا پیر آتا تھا، اس پیر والے دن حضرت صدیق اکبر بکری ذبح کرتے تھے. سبحان اللہ. طحاوی شریف امام جلال الدین سیوطی شافعی اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں ایک ایسا پیر شریف آتا کہ جب آپ جو ہے بکری کو ذبح کرتے اور صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان کی دعوت کرتے. لوگوں نے پوچھا کہ یا صدیق آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور اسی دن آپ بکری کو ذبح کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے کر آئے. سبحان اللہ. یہ میلاد شریف نہیں منانا ہے تو اور کیا ہے؟ اور سنیے نعمت الکبریٰ کے اندر امام ابن حجر مکی، نعمت الکبریٰ کے اندر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو حضور کی میلاد پر 1 درہم خرچ کرے. کتنے درہم؟ 1 درہم. فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیجیے، حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائیے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، حضور کے فرمان پر عمل کریں، حضور کی اتباع کریں. اور وہ کیسے نبی ہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، واللیل کے زلفوں والے ہیں، علم نشرہ کے سینے والے ہیں، یاسین کے تاج والے ہیں. اور خدا کی قسم ایسے مصطفیٰ ہیں، ایسے مصطفیٰ ہے. آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہوگی. ایسے مصطفیٰ ہے، ایسے مصطفیٰ ہیں کہ حضور سے پہلے جتنے گزر گئے، حضور کے دور میں جتنے بھی تھے، حضور کے بعد جتنے بھی آئے، کسی نے بھی حضور کو دیکھا نہیں. آقا کو کسی نے بھی زور سے بولے، کسی نے بھی. صدیق اکبر نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، فاروق اعظم نے بھی نہیں دیکھا، عثمان غنی نے بھی نہیں دیکھا، مولا مشکل کشا نے بھی نہیں دیکھا. آپ کہیں گے مولانا طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ صحابی کیسا کہ جس نے دیکھا نہ ہو اور وہ صحابی ہو؟ دیکھنے والا ہی تو صحابی ہوتا ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ڈیفینیشن تعریف یہی ہے. مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کو کسی نے نہیں دیکھا. کہا کہ آپ اتنا سسپینس پہ کیوں ڈالتے ہیں، پریشان کیوں کریں؟ جواب دیجئے، بتا تو دیجئے کہ آپ نے بات کیوں کی کہ کسی کو سرکار کو کسی نے نہیں دیکھا. تو میں کہتا ہوں بھائی تسلی رکھ، ابھی جواب دیتا ہوں، انشاءاللہ سن کر مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. سن کر مزہ آئے گا. رب کعبہ کی قسم، میرے مصطفیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، چاہے صدیق اکبر ہو، عثمان غنی ہو، فاروق اعظم ہو، مولا مشکل کشا ہو، حضرت طلحہ ہو، یا کوئی سے بھی صحابی رسول ہو، کسی نے بھی سرکار کو نہیں دیکھا. یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا، انبیاء نے بھی نہیں دیکھا. کہا کہ حضور کیوں پریشان کرتے ہیں، اس کا اصل جواب دیجئے. میں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، سبحان اللہ، دنیا میں بھیجا، تو ظاہری جو آپ کی شکل مبارک تھی، آپ کا چہرہ مبارک ہے، مصطفیٰ کیا ہے؟ نور ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ. اصل صورت میں نہیں بھیجا، 70,000 پردوں میں چھپا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. 70,000 پردوں میں چھپا کر بھیجا ہے. چھپا کر بھیجا ہے. اصل میں مصطفیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی مصطفیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. بس دیکھنے والی ذات ایک رب کی ذات ہے. جہاں تو رب نے اپنے حبیب کا اصل چہرہ دیکھا ہے اور پھر مصطفیٰ کی نگاہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. فرمایا حبیب تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں گا. اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھا، حبیب نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. بس دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، ان دونوں کو کسی تیسرے نے دیکھا ہی نہیں ہے. اصل میں کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ سرکار کیا ہے؟ نور. سرکار کیا ہے؟ نور. یہ حدیث پاک ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 70,000 پردوں میں، کتنے؟ 70,000 پردوں میں. یار آپ یہ بتائیے کہ آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ ذرا دیکھو تھوڑی دیر کے بعد. اگر سرکار اصل چہرے میں آتے تو کوئی مصطفیٰ کو دیکھ سکتا نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ سبحان اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن بتاتا ہے انہیں ایمان ہے یہ، اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے. یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا ہے کہ دعا. سبحان اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، زور سے بولے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. تو بس میں یہ عرض کروں گا کہ حضور کی اتباع کیجیے. حضور کی آمد کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے رب سے قریب کرنا، ان کو نیک بنانا، پرہیزگار بنانا. جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ سے چھڑانا،
حرام کھاتے ہو تو حرام سے چھڑانا، بے نمازی ہو تو نمازی بنانا، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا. کیسا مسلمان ہے؟ میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں، آج کل عجیب و غریب سا دور ہو گیا ہے. آج باپ بیٹے کو نہیں سمجھا سکتا، استاد شاگرد کو نہیں سمجھا سکتا، ماں اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکتی. بڑا عجیب و غریب سا دور ہے. آج ہم بے شک سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے تو لگاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانا بھی چاہیے، مگر میں آپ کو صحیح عرض کروں معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہ آج ہماری محبت صرف زبان کی نوک تک ہے. تھوڑی دیر سنتے ہیں، اس کے بعد ہم نکل جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی. دوستوں کے ساتھ 10 گھنٹے بیٹھ جائیں گے، 5 گھنٹے بیٹھ جائیں گے، پورا دن گزار دیں گے. موبائل یہ پوری بیماری ہے. گھنٹوں سوشل میڈیا میں لگے رہیں گے. پتہ نہیں کیا بات ہے یار، عجیب سی صورت حال ہے. نماز پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی. اگر 5 نمازوں کی ٹائمنگ کی کیلکولیشن کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 1 سے سوا گھنٹہ آپ کو لگے گا. کیا 24 گھنٹے میں ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے؟ نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی؟ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. جو پڑھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھتے میں ان کو عرض کر رہا ہوں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں. کپڑے صاف نہیں ہے، جمعے سے پڑھیں گے. نماز پڑھنا نہیں آتی، استغفر اللہ. کلمے شریف نہیں آتے. ہیں کون؟ ماسٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہے. ارے بھائی گلی میں بڑا دبدبا ان کا، بڑی کوٹھی ان کے پاس تو کاریں ہیں، دعائے قنوت نہیں آتی ہے. یہ ہماری کیفیت ہے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ نہیں آتی، غسل دینے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ کو صحیح عرض کروں، باپ کا انتقال ہو گیا، ہمیں جنازے کی دعا نہیں آتی. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا الا آخر، پوری آخر تک نہیں آتی ہمارے. قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا. یہ ہماری کیفیت ہے. آج پھر کیا ہوتا ہے، نہ خود ہم نے دین سیکھا، نہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا. پھر کیا کہتے ہیں یار مولانا صاحب اولاد میرے کنٹرول میں نہیں ہے. بچے گالیاں بکتے ہیں، بیوی نافرمان ہے، لڑتی رہتی ہے. بھائی لڑے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ یاد رکھیے کہ یہ بزرگان دین کا مجرب قول ہے. کیا فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کی بیوی کبھی فرما بردار نہیں ہوگی. اس کی بیوی کبھی فرما بردار. یہی وجہ ہے نمازیں نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، گانے باجے سنتے ہیں، فلم ڈرامے دیکھتے ہیں، کیا کیا حرام و ناجائز کا ہم کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ قوم کہ جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، جس قوم میں نبی مبعوث کیے گئے، عرب کے اندر وہاں کی قوم کا یہ عالم تھا کہ شراب وہ قوم پیتی تھی، زنا وہ قوم کرتی تھی، اور نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک کہ جب زنا کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں ملتی تھی تو وہ بدکار اپنی بیٹی اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. ایسی قوم کے اندر جب میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے کر آئے تو سبحان اللہ معاشرہ سدھرتا چلا گیا. سبحان اللہ. لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا شان و عظمت ہے کہ انہوں نے ایمان لانے سے پہلے کیسی زندگی گزاری، مگر ایمان لانے کے بعد ان کی شان و عظمت دیکھیں کہ جس گلی سے وہ گزر جاتے شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا. حرام کام کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، حضور کی اتباع کرتے تھے، حضور سے محبت کیا کرتے تھے، حضور کے عشق میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھنے میں لگ گئے. میرے آقا نے جب جس وقت جو بات ارشاد فرمائی، رب کعبہ کی قسم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آقا کے فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے وہ حاضر ہو. سبحان اللہ. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور کی محبت میں ہی اصل زندگی ہے. سرکار کے عشق میں جیے. بلال حبشی کیسے تھے؟ بلال حبشی آپ کا مالک امیہ بن خلف آپ پر ظلم و ستم کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کے دامن سے چپٹے رہے. کہا کہ حضور کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پہنا ہے تو اس سے دور نہیں جاؤں گا. کسی نے کہا بلال امیہ کے ظلم سے بچنے کی تدبیر کرو، چلو کچھ نہیں کرتے تو دعا کرو. تو حضرت بلال حبشی کے جذبات کو کسی نے یوں قلم بند کیا ہے. کیسے عاشق تھے، اتنا ظلم ہوتا پھر بھی آپ کے جذبات کیا تھے؟ کہتے نہ خوش روی کے ساتھ ہوں نہ سروری کے ساتھ، نہ خوش روی کے ساتھ ہوں نہ سروری کے ساتھ، وابستہ میرا دل رہے بس آپ ہی کے ساتھ. کیونکہ یا رسول اللہ آپ تو ہماری جان ہیں. آقا آپ ہماری جان ہیں، آپ جانے کائنات ہیں. یا رسول اللہ آپ کی وہ شان و عظمت ہے کہ یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو رب کعبہ
کی قسم کچھ نہ ہوتا، نہ رب مشرق بناتا، نہ مغرب بناتا، نہ شمال بناتا، نہ جنوب بناتا، نہ انسان کو بناتا، نہ جنات کو بناتا، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جہان تو جہان۔ سبحان اللہ، نہ خوش روی کے ساتھ ہوں، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، نہ خوش روی کے ساتھ ہوں، نہ سروری کے ساتھ، وابستہ میرا دل رہے بس آپ ہی کے ساتھ۔ بولے بلال چھوڑ دوں، بولے بلال چھوڑ دوں، بولے بلال چھوڑ دوں، اس در کو کس طرح، ارے کر لو جو بھی چاہو، رہوں گا انہی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ آرزو ہے دعائیں ہزار دو، ارے پڑھ کر نبی کی نام رات میں اتار دو، مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال۔ ہاں سبحان اللہ، آج گرمی لگے تو نماز چھوڑ دیتے ہو، اللہ، گرمی لگے تو پسینہ آ رہا، لائٹ گئی نماز چھوڑ دی۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولے بغیر کیسے گزارا ہوگا، کاروبار کیسے چلے گا؟ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حرام کام کروں گا تو ہی مجھے روزی ملے گی۔ استغفر اللہ، ہے یہ دعائیں ہیں، یہ آرزو ہے دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق رسول کی سزا مجھ کو بار بار دو۔ اللہ، آقا کی محبت میں سب کچھ قربان ہے، جینا یہی جینا ہے۔ کیسا جینا؟ خدا کی قسم آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بہت بڑے مالدار بن جائیں، مگر کیا بولتے ہیں؟ بیچارہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا مر گیا، سب ڈاکٹری دنیا میں رہ گئے۔ اللہ، اتنا بڑا انجینئر تھا مر گیا، انجینئرنگ یہی رہ گئی۔ بڑا دولت مند تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، سب دنیا میں رہ گئی۔ قبر میں جائیں گے تو فرشتہ حضور کی زیارت کروائے گا۔ سبحان اللہ، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہیں؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اللہ اکبر، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو۔ میں تو آتا ہوں انہی کے لیے نا، میں تو جی رہا تھا انہی کے لیے نا، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جینا ہے، یا رسول اللہ بس جینا ہے تو سرکار کی محبت میں جیئیں، سرکار کے عشق میں جیئیں۔ خدا کی قسم دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ ہمیں ہلاکت، تباہ و بربادی میں مبتلا کر رہی ہے۔ سرکار سے محبت کیجیے۔ اور واقعی میں بس آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک، صدر تک، کوئی جنرل ہو، کرنل ہو، جسٹس ہو، کوئی بھی ہو، آپ یہ بتائیے، آپ خود ایماندار سے بتائیے، یہ سب کے سب چپڑاسی سے لے کر صدر تک سارے عہدے آ گئے، سارے محکمے آ گئے، سب آ گئے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ عظمت ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ایم پی اے، فلاں 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 فلاں، سب سے زیادہ عزت کیا مولانا الیاس قادری صاحب کی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا شاہ احمد نورانی صاحب کی ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، میں بولے تو صحیح، کیا سید شاہ طرب الحق صاحب رحمت اللہ تعالی کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، اور پوچھوں داتا صاحب سے کون کون محبت کرتا ہے؟ الحمدللہ، ہیں؟ کیوں کرتے ہو اتنی عزت؟ کیوں؟ غریب نواز کو دیکھا ہے؟ نہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی کو دیکھا ہے؟ نہیں، کیوں کرتے اتنی عزت؟ بتاؤ، سب سے زیادہ عزت ان کی ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، سبحان اللہ، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار۔ سبحان اللہ، کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیوں عزت کرتے ہیں؟ کیونکہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اللہ اکبر، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ گلے گلزار ہیں، یہ سدا بہار ہیں،
ان کا نام نہیں مٹ سکتا. کیوں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے. یہ مصطفیٰ کے چمکائے ہوئے ہیں, یہ مصطفیٰ کے چمکائے ہوئے ہیں. داتا صاحب کو مصطفیٰ نے چمکایا, خواجہ صاحب کو مصطفیٰ نے چمکایا, غوث پاک کو مصطفیٰ نے چمکایا. علی, صدیق, عمر, عثمان, صحابہ, اہل بیت سب چمکے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے ہیں, چمکے ہیں. خدا کی قسم جس کو مصطفیٰ نے چمکا دیا ہے وہ دنیا میں بھی چمک رہا ہے, آخرت میں بھی چمکے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فول اہل سنت. جس کو مصطفیٰ نے چمکایا ہے وہ دنیا میں بھی چمکے گا. بولیے نا, دنیا میں بھی چمکے گا اور آخرت میں بھی چمکے گا. اور جس کو مصطفیٰ نے نظروں سے گرا کر چھوڑا نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, نہ اٹھ سکے گا خدا کی قسم قیامت تلک. جس کو میرے مصطفیٰ نے گرا کے چھوڑ دیا, جسے مصطفیٰ ناراض اس سے سب ناراض, رب بھی ناراض. کیوں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا رضائے محمد. اب آئیے میں گزارش کروں گا کہ للہ اپنی طبیعت میں تبدیلی لائیں, نیک بننے کی کوشش کریں, کوشش کریں. نماز پڑھنا مشکل ہے؟ نہیں, مشکل ہے. نہیں, کوئی بولے مشکل ہے, نہیں. کوئی مشکل نہیں. تو بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا نہیں جی میں تو پڑھتا ہوں, فجر کی نہیں پڑھتے, پڑھا کریں. سچ بولنا مشکل ہے؟ نہیں. بولا کریں. سنتوں پر عمل کرنا. اب میں اگر کہوں بھائی داڑھی رکھ لیں, وہ ابھی شادی نہیں ہوئی, میں نے کہا بھائی ہو بھی نہیں سکتی تمہاری شادی, ہوگی بھی نہیں. پوچھو کیوں؟ میں نے کہا کہ اگر رب نے یہ لکھا ہے کہ نہیں ہوگی تو کوئی کروا سکتا ہے؟ نہیں. کروا سکتا ہے؟ میں نے کہا مولانا 2 3 4 شادیاں کرتے ہیں, داڑھی کا تعلق اس سے کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا کنیکشن ہے یار کہ داڑھی رکھوں گا تو شادی نہیں ہوگی؟ اچھا ایک سال سے بات ہوئی حضور آپ داڑھی شریف رکھ لیں. اچھا میں آپ کو فورس نہیں کروں گا, سرکار سے سچی محبت ہے تو رکھ لیجئے گا. ایک بھائی سے بات ہوئی, یار آپ داڑھی شریف رکھیں, یار وہ میری بیوی ناراض ہو جائے گی, منع کر دیا. میں کہا واہ بھائی اتنا فرما بردار, بتاؤ یہ ہے جنتی آدمی کہ نہیں؟ جو اپنی بیوی کا اتنا فرما بردار ہو وہ کتنا بڑا جنتی ہوگا. میں نے کہا میں یا تو بیوی کو خوش کرو یا اللہ اس کے رسول کو خوش کرو. اور پتہ نہیں باتیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا, پتہ نہیں بیوی کو بیچاری کو کتنا مارتا ہوگا, کتنا دھتکارتا ہوگا. جس دن نمک زیادہ ڈال دیے, مرچیں زیادہ ڈال دی تو اس وقت کو بھی مرچیں لگ جاتی ہوں گی. تو میں نے کہا بھائی صرف داڑھی کا ہی منع کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے. حج کی خواہش ہے کہ بھائی حج پہ جائیں عمرے پہ جائیں, کس کس کی خواہش ہے؟ پھر بولتے ہیں یار کیوں نہیں گئے؟ بھائی پیسہ بہت لگتا ہے. تو بھائی نماز تو مفت میں پڑھی جاتی, پڑھ لو. مفت میں جو چیز ملتی ہے وہ کرتے ہی نہیں ہو, وہاں پہ بھی جا کے تو نمازیں پڑھنی ہے نا, تو یہاں پڑھو, انشاءاللہ نماز پڑھو کہ فائدہ ہوگا. تو میں عرض کر رہا ہوں اپنی سوچ کو تبدیل کریں, اپنا ذہن بدلیں, نیک بنیں. اب نیک بنے تو بنے کیسے؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے. میں آپ سے کہوں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو, سبحان اللہ. دینی ماحول سے وابستہ ہونے میں کچھ خرچہ نہیں ہوگا. آپ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کریں, آپ الحمدللہ ہفتہ والی اجتماع میں شرکت کریں, آپ کی طبیعت میں تبدیلی آئے گی. سبحان ہم اللہ. کیا پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ماحول میں تھوڑی تھے, جب کچھ بڑے ہوئے ماحول کے ساتھ وابستہ ہوئے. ماحول سے پہلے کی زندگی کچھ اور تھی, ماحول کے بعد کی زندگی کچھ اور ہے. یہ تو سرکار کا کرم ہے, حضور کی کرم نوازی ہے کہ کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ علم دین سیکھیں اور خود بھی سیکھیں, اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں. علم دین سیکھنا بہت آسان ہے مدنی چینل پر. اس کے علاوہ الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی, کرو نام فیضان آن لائن, فیضان آن لائن اکیڈمی. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے. یہ ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست ایسا شعبہ ہے کہ یہ 12 گھنٹے یعنی 24 آورز یہ چلتا ہے, سبحان اللہ. اور 30 سے زائد کورسز کروائے جاتے ہیں. اس میں قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے, درس نظامی بھی کرائی جاتی ہے. اس کے علاوہ متفرق مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. آپ آن لائن کورسز کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے. تو الحمدللہ آپ یہ کورسز کرنا چاہیں, آپ کے گھر کی خواتین کرنا چاہیں, بچے کرنا چاہیں, یہ بھی
کر سکتے ہیں، مگر اس میں فیس لگتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ ناظرہ قرآن پاک پڑھیے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بس میری یہی گزارش ہے کہ ابھی ہم یہ نیت کریں کہ سرکار کی میلاد شریف کا مہینہ ہے، انشاءاللہ آج سے ابھی سے جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو انشاءاللہ عشاء کی نماز سے ہی ہم اپنی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یار ہاتھ اٹھا کے تو کہہ دو سرکار کی محبت میں ہاتھ، شیطان اٹھانے نہیں دیتا نا، زور لگا دیتا، ایسا کھینچ رہا تھا نوا پر نہیں اٹھانا، ایسا زور لگاتا ہے اور وہ پیچھے سے دھکا لگا رہا ہے جہنم کی طرف۔ تو ہم نے بس شیطان کا بائیکاٹ، انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا سرکار کے نام پر جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان۔ بھائی جان قربان کرنا تو آسان کام ہے، میں آپ کو اسی عرض کرتا ہوں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس یہاں جذبے میں آئے وہاں دنیا سے پاک۔ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، پڑھو۔ روزے رکھنا یہ مرنے سے زیادہ اپنے نفس کو ماریے ہے، جس کو فرمائے جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اکبر ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اس لیے الحمدللہ میری سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس و شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ ہم نے جو کچھ سنا سیکھا اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو معاف فرمائیے گا، اور اگر کوئی بات اچھی لگے، بلکہ ساری باتیں اچھی ہوں گی الحمدللہ، تو اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ وہی گانے آیا ہو یا رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل لنگر لنگر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا الہ العالمین، ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا تیرے پیارے حبیب کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں، یا اللہ تمام کا ثواب اپنے شایع نشان ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل کا ثواب
سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً ہدیتاً نذراتاً عقیدتاً تعظیماً محبتاً پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء احد، تمام ازواج مطہرات، تمام بزرگان دین، تمام آئمہ اربع اور تمام مشائخ عظام ان کے ماننے والے اور دیگر پیران عظام ان کے ماننے والے محبین متعلقین، یا اللہ تمام جو مومنات صالحین صالحات گزر چکے، جو موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گے، یا اللہ سب کو درجہ بر درجہ ایثار کرنے قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص یا اللہ شہزاد بھائی کے والدین کو اصال کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کے والدین میں سے یا عزیز و اقارب میں سے جن جن کا انتقال ہو گیا، مولا کریم اس محفل کا ثواب ان کو پیش کرتے قبول و منظور فرما، تمام کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو بھی نیک پرہیزگار، ماں باپ کا فرما بردار، سچا پکا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ اے مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد، بے قراروں کو قرار، بے سکونوں کو سکون عطا فرما۔ اے مولا کریم جن کے بچھڑے ان کو ملا دے، جن کے روٹھے ان کو منا دے۔ یا الہ العالمین جن کی جوان بہنیں بیٹیاں اچھے رشتوں کے لیے بیٹھے، مولا کریم ان کو نیک اور صالح لڑکوں کے رشتے عطا فرما۔ جو بھائی اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہے یا اللہ ان کو بھی اچھے رشتے عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، حسد، تکبر، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرما، کردار میں حسن اخلاق عطا فرما، زبانوں میں تاثیر عطا فرما، قلب میں اپنا خوف عطا فرما، آنکھوں میں شرم و حیا عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کو یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے روشن و منور فرما دے۔ یا الہ العالمین اسی طریقے سے میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرما، عاشقان رسول کی خیر فرما۔ یا اللہ جن بھائی نے اس محفل کا انعقاد کیا، جتنے حضرات اس محفل کے منعقد کرنے کے اندر انہوں نے اپنا جو بھی حصہ شامل کیا، مولا کریم تمام کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اہل خانہ کے گھر بار میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، اپنے در کے سوا غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، مہنگائی سے غریبوں کی جان چھڑا دے۔ شہزاد بھائی کے جتنے بھی ظاہری باطنی امراض ہیں مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے مولا کریم دور فرما دے۔ یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ان کے گھر والوں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر ایک کس مجبور کی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے ہماری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دمے ہو آپ سے یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔